71 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حاج آصف صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے اندر وہ حلقے کے عوام کے لیے کیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں 2024 کے انتخابات میں، اور نیشنل لیول پہ نون لیگ کی کیا سوچ ہے، کیا پالیسی ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بڑا این اے 71 تو اس وقت پورے ملک میں لائم لائٹ میں آیا ہوا کہ بڑا تگڑا کوئی یہاں پہ کوئی کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا 8 فروری کو، کیسی تیاری ہے انتخابات کی؟ اللہ کا فضل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ جو واقعہ ہوا تھا آپ کے سیاسی حریفوں کی جانب عثمان ڈار کے گھر پہ، اس سے آپ کو اپنی کیمپین کو نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، میری کیمپین کو کیا نقصان ہونا ہے، سمجھتے ہوں، کیونکہ میرا ایک تو یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ میں ہوا تھا میں نے اپالوجائز بھی کیا تھا اور معافی مانگی تھی اور آفر کیا تھا میں گھر آ جاتا ہوں معافی مانگنے، اپالوجائز کرنے کی، وہ ایک رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ باوجود اس بات کے کہ میری کوئی اس میں انسٹرکشنز یا انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری آپ کہہ لیں کہ میں حکمران جماعت کا فرد تھا۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے، میرا اپنا تو خیال ہے کہ میں نے آج لیگل نوٹس بھی کل کا دے دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے اطہر من اللہ صاحب نے کوئی ریمارکس دیے تھے، میں نے ان کو کہا جی کہ آپ 2-3 ایشوز کے اوپر انکوائری کروا لیں کہ ان کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو موجود ہوگی، آڈیو کی فورینسک کروا لیں، اور جو میری اگر انوالومنٹ ہے اس کی بھی تحقیقات کروا لیں، میں آ گئی۔ تو یہ اب اطہر من اللہ صاحب جانے ہیں اور وہ جانے جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ، اب تو خیر پی ٹی آئی تو انہوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے، ٹی وی پہ تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ تو وہ انٹرویو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس انٹرویو سے وہ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دباؤ میں لیا گیا تھا، وہ ایک نارمل حالات میں نہیں تھا انٹرویو، تو اس لیے ان کی والدہ کہہ رہی ہے اس انٹرویو پہ تو ہم نہیں کھڑے اس انٹرویو کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا ان کی والدہ محترمہ نے کہا؟ والدہ محترمہ نے کہا کہ وہ ان سے پوچھیں، میری آپ سے درخواست ہوگی ان سے پوچھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مخصوص حالات میں تھا وہ انٹرویو، نہیں ان سے پوچھیں جنہوں نے انٹرویو دیا تھا، ان سے پوچھیں، میری بھی بات مان لیں، ان سے پوچھیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ حلقے کے عوام کے لیے یہ ساری سیٹنگ ہے، فکسڈ ہے سارا کچھ۔ اچھا آپ پوچھیں، آپ کو ساری بات کا پتہ لگتا ہے، آپ ضرور پوچھیں۔ اگر آپ معاملات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ سوال ڈائریکٹلی ان سے پوچھیں۔ وہ خود ابھی ٹی وی پہ آ نہیں رہی، وجہ ہے نا، جو وجہ آپ دریافت کریں ان سے، کیوں نہیں ویڈیو کیوں نہیں مہیا کرتے؟ ویڈیو کا تو وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے توڑ دیے کیمرے، وہ نکال کے لے گئے۔ نہیں کچھ نہیں نکال کے لے گئے، کیمرے وہیں پہ لگے، آپ جا کے وہ بھی چیک کر لیں۔ اب دوبارہ لگائیں، کہہ رہے دوبارہ لگائیں واقعے کے بعد۔ اگر آڈیو بن سکتی تھی ویڈیو کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ جو آڈیو بنا رہا تھا تو موبائل پہ ویڈیو بھی بنتی، وہ کہہ رہے چھپا کے جیب میں ڈال کے پوچھا کریں۔ نہیں وہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو اور وہ کہہ دو، بچے کو یہ بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈیمیج نہیں ہوا، آپ کو نقصان نہیں ہوا اس سارے؟ باشعور عوام ہے پاکستان میں جنرلی بھی، اور سیالکوٹ شہر میں جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، خواندگی کی جو شرح ہے وہ بہت ہائی ہے یہاں پہ۔ لوگ جو ہے پولیٹیکلی جو ہے نا وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں سمجھدار ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی باتوں سے وہ متاثر ہیں۔ سیالکوٹ کی عوام کو تو پتہ ہے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں کہ میری کیا اوقات ہے، وہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ پاپولرٹی کا جو ایک مسلم لیگ نون کو کرائسس کا سامنا تھا، میاں نواز شریف کے آنے سے کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہے؟ جو پی ایم ایل این ایک اوور آل ایک انکمبنسی فیکٹر اور پاپولرٹی کے بارے سے جو ایشوز تھے وہ یہاں پہ بھی آپ کو ہانٹ کر رہے ہیں حلقے کے اندر؟ دیکھیں انکمبنسی فیکٹر جو ہے میں نہیں سمجھتا، یہ بات جو ہے پچھلے الیکشن بھی ہوئی تھی، اس سے پچھلے الیکشن بھی ہوئی تھی، میرے 6 الیکشن میں نے اس شہر سے لڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو سارے ملک میں ایک چیز کی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں وولٹا الزام آپ پہ لگاتے ہیں؟
میں نے 2018 میں کیا. وہاں پہ لگاتے ہیں الزام اس پرٹیکولر حلقے کے بارے وہ میں؟ تو الزام میرے پہ وہ لگائے کہتے ہیں جی انہوں نے فون کر کے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدل دیا. جنرل باجوہ نے میری بات مانی تھی. پروجیکٹ ان کا تھا یہ، اور بات انہوں نے میری مانی تھی. یہ ان کا پروجیکٹ تھا نا. آپ سیاست سمجھتے ہیں، آپ ایک سیاسی مبصر بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، کمپیئر بھی ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ مجھے بتائیں 2018 میں باجوہ نے میری بات میں ماننی تھی وہی یا بات ان تو کی کہہ رہا ہوں بات کہ ماننی؟ پورے ملک کے اندر تو الزام یہی لگتا تھا کہ تو تحریک انصاف یہاں کے پہ فیور میں الیکشن کے نتائج کو کیا تبدیل کیا گیا، لیکن آپ کے حلقے کے بارے میں پرٹیکولرلی وہ نہیں پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ پی ایم ایل کے فیور میں بدلا دیکھیں، رزلٹ. جہاں یہ الزام جو ہے انہوں نے 2013 میں ہر دفعہ میرے کاغذ چیلنج کرتے. نیب میں مشرف کے وقت پکڑا گیا تو ان کی والد مرحوم نے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے درخواست دی. بعد میں مجھ سے انہوں نے اپولوجائز کیا کہ میں نے درخواست دی ہے غلط. ایک لیاقت کریم صاحب تھے، ان کے ہاتھ وہ درخواست بھیجتے تھے نیب کو اور فلاں کو. 6 مہینے میں نے اس وقت بھی ان کی مہربانی سے میں قید کر لی کے ساتھ نہیں. اب پھر ان کی درخواست میں پکڑا گیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے درخواست میرے خلاف دی اپریل 2018 میں، جس کے اوپر انکوائری شروع ہوئی. 6 مہینے مجھے انہوں نے رکھا. مجھے آج تک نہیں پتا میرے پہ الزام کیا تھا. کوئی ریفرنس نہیں بنا، کوئی کچھ نہیں بنا. میری ضمانت ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ بغیر ریفرنس کے میں نے انکوائری کلوز کر. تو یہ سارے فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں، تو بندے کو عزت آبرو کے ساتھ کاٹنے چاہیے. یہ میرا حق بنتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں. اگر وہ چیلنج کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں چیلنج کرتا؟ جب میں چیلنج کروں وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ چیلنج کریں تو بسم اللہ. یہ کانٹرڈکشنز نہ کریں. یہ میچورٹی جو ہے پالیٹکس میں جو ہے وہ کتنی دیر چلتی ہے کہ بیٹا جو ہے بیان نہیں دے رہا، والدہ محترمہ بیان دے رہی ہیں کہ اس سے زبردستی انٹرویو لیا گیا تھا. وہ کہے نا کہ مجھ سے زبردستی انٹرویو لیا گیا تھا، کہے آ کے. چلو پھر تو ضرور میں کل ہی پڑھانا ہے. میرا مطلب یہ تو نہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے، میرا مطلب ہے کہ ایک جڑا ہے وہ ویب ہو یا دوسرا جڑا ہے وہ بیان دینا رہے گی، ساڑھا کوئی تعلق نہیں. تو سر اب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے سوچا ہوا ہے 2018 سے 24 تک، تو آپ 23 تک آپ رہے ممبر اسمبلی، اب 24 کا الیکشن آپ جیت جاتے ہیں 8 فروری کا، حلقے کے عوام کے لیے اور سینٹر میں جب آپ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی اس وقت اگلے 5 سال کے لیے؟ دیکھیں سمر اس شہر میں حق تھا ان کا کو میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا. آپ دیکھیں پچھلے 2-3 جو میرے ٹینیور گزرے ہیں اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اب سیالکوٹ سے لاہور 3.5-4 گھنٹے لگتے تھے، اب 1.5 گھنٹے میں آتا ہوں. یہاں پہ موٹر یا نواز شریف کی مہربانی اس سے موٹر بنا. اس کے بعد یہاں ایک میڈیکل کالج ہے جو وہ بھی آج سے کچھ 5-6 سال قبل جو ہے ہماری پچھلی گورنمنٹ میں بنا. ویمن یونیورسٹی ہے. یہاں پہ تمام سڑکیں جو ہیں نا یہی پچھلے 1.5 سال میں ساری بنی. گواہی دیں گے آپ کے ساتھ جو ہے کہ یہ ساری پچھلے 1.25 سال میں بنی ہیں یہ سڑکیں جتنی آپ دیکھتے ہیں. یہ کھنڈر تھا سارا شہر جو ہے. یہاں پہ دو اوور ہیڈ برج جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں بنے. کنجیشن یہاں پہ تھی. یعنی ایک بچیوں کا کالج ہے، نیا کیمپس جو ہے ویمن یونیورسٹی کا، زمین الاٹ کروائی ان کے لیے، وہاں پہ کیمپس اس وقت بن رہا ہے. ایک نئی سڑک جو ہے نعیم آباد روڈ، اس کے لیے پیسے منظور کروائے ہوئے، یہ جو لاسٹ بجٹ ہم نے کیا تھا اس میں. یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن اس میں میرا کوئی احسان نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے پہ جو احسانات اس شہر نے کیے ہیں اس کا یہ بالکل کوئی آٹے میں نمک کے برابر جو ہے. آگے کیا سوچا آپ کی کہ عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں ایک شہر میں بہت اس وقت مسئلہ ہے کہ شہر میں کنجیشن بہت ہے، ٹریفک کی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور یہاں پہ تجاوزات بہت ہیں کنجیشن کی وجہ سے. بعض اوقات لوگوں کو کاروبار کے لیے کرنی پڑتے ہیں تجاوزات. میرا اپنا خیال ہے کہ سیالکوٹ شہر میں سے جو گورنمنٹ آفیسز ہیں، جو اس کو کہیں شہر کی یہ ہماری جو نعیم آباد روڈ ہے، آپ کو جغرافیہ نہیں پتا، وہیں پہ کہیں قریب جو ہے گورنمنٹ کی لینڈز ہیں، ان کو گورنمنٹ ادھر لے جائے ان کو، تاکہ شہر میں جو ہے جو صبح 2.5-3 لاکھ بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ یہاں پہ نہ آئے، جو دفتروں میں سائل آتے ہیں. اسی طرح جو ہے فیکٹریاں، یہ شہر کے اندر فیکٹری ہیں،
مثلاً ٹینری ہیں یہاں سے نہیں موو ہو رہی، شہر کے اندر ہیں، ان کے لیے ٹینری زون ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ نے بنا کے دیا، شہباز شریف کی گورنمنٹ نے بنا کے دیا، ادھر سے نہیں شفٹ ہو رہی ہیں، وہاں شفٹ ہوں تاکہ وہ لیبر بھی یہاں پہ نہ آئے۔ اس طرح دوسری ہیں، ہماری گورنمنٹ نے یہاں پہ زمین لے کے دی، اس کے لیے پیسہ دیا، جس کے اوپر یہاں کے تاجروں نے، ایکسپورٹرز نے ایئرپورٹ بنایا ہوا، ہم نے ان کو لائسنس ایئر لائن کا لے کے دیا۔ تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہاں پہ لوگ جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں، یہ لوگ اس قسم کا کلچر جو ہے، بزنس کلچر جو ہے، آپ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ملے گا۔ سر یہ بتائیں کہ حلقے کے عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ میں تو حلقے کے عوام اور پاکستانی عوام سب کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ انتشار اور نفرت جو ہے پچھلے 5-6 سال میں اسی شہر میں ہماری دوستیاں پیپلز پارٹی سے رہیں، مخالفوں سے رہیں، اس سے پہلے کنونشن لیگ جب ہوتی تھی یوتھ کانفرنس سے پہلے خلاف تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، اس سے پہلے بھی اپوزیشن میں تھے، 50s میں بھی اپوزیشن میں تھے، لیکن سیاست جو ہے وہ ذاتی تعلقات اور ذاتی جو مراسم تھے ان کو افیکٹ نہیں کرتی، دوستیاں اور رشتے ناطے جو ہے اسی طرح قائم رہتے تھے مضبوطی کے ساتھ۔ جو ہے اب جو ہے سیاست جو ہے وہ اتنی زیادہ زہریلی ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر فرض کریں میں نے اعتراض کیا ہے تو میرے اعتراض پہ ان کو اعتراض ہے، لیکن جب انہوں نے اعتراض کیا تو میں نے تو اعتراض نہیں کیا، میں تو کنٹیسٹ کیا، اور ہائی کورٹ نے جا کے، دوسری عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں جا کے میں نے ان کا چیز کو جو ہے ریبٹ کیا، اور میں نے کوئی ماتم نہیں شروع کر دیا کہ جی مجھے ٹیلی ویژن پہ فلاں لے کے آیا، فلاں لے کے آیا۔ مجھے 2 دفعہ انہوں نے، ان کے 2 نسلیں جو ہے میرے مگر پہ ہی نہیں ہیں، پہلے ایک نے، والد صاحب نے میرے خلاف نیب میں درخواستیں دی، اب بیٹے نے درخواستیں دی، درخواستیں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ آتے تھے، خود آتے تھے اور بولتے تھے، اور پھر آرٹیکل 6 میرے پر لگوایا جس کی سزا جو ہے پھانسی ہے، اس کے بھی آپ گواہ ہیں۔ وہ ایک شفقت محمود صاحب ہے جو آج کل غائب ہوئے ہیں، وزیر تعلیم تھے، میرا 55 سال سے ان کے مراسم تھا، انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی، یہ سوچا بھی نہ کہ اس کی سزا کیا ہے اس چیز کی۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں پہ کرنے کو میں کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، مواد ڈھونڈنا کسی سیاست میں کسی کے خلاف جو بڑی آسان بات ہے، لیکن مناسب اللہ پہ چھوڑیں، جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے منصف تو وہ ہے۔ بالکل سر، فائنلی یہ بتائیں کہ جب وہ پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے، کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے، وہ نتائج کو تو تسلیم کرتا ہی کرتا ہے کہ اس سے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا تھا، ہار کی صورت میں کیا مسلم نون نتائج کو تسلیم کرے گی؟ ضرور تسلیم کرنا چاہیے بھی، جہاں ریزرویشن ہوئے وہاں پہ ریزرویشن ضرور آواز جو ہے بلند اس پہ کرنی چاہیے، لیکن اگر بائی اینڈ لارج جس طرح کی ہماری روایت ہے ہمارے ملک میں، اگر روپے میں جو ہے 12 نے بھی ٹھیک الیکشن ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ 4 آنے کی بے ایمانی جو ہے وہ تو ہمارے کلچر میں موجود ہے نا، بلکہ اس سے زیادہ موجود ہے۔ سر 4 آنے صاف ہو پھر تو ماننا نہیں بنتا ہے، اگر صرف 4 آنے بالکل ماننا نہیں بنتا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔